چلو بھائی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت يزيد بن هارون وذكر زياد بن ميمون فقال حلفت ألا أروي عنه شيئا ولا عن خالد بن محدود. وقال لقيت زياد بن ميمون فسألته عن حديث فحدثني به عن بكر المزني ثم عدت إليه فحدثني به عن مورق ثم عدت إليه فحدثني به عن الحسن وكان ينسبهما إلى الكذب. قال الحلواني سمعت عبد الصمد وذكرت عنده زياد بن ميمون فنسبه إلى الكذب. دو ضعیف راوی ہیں، ان پر جرح ہو رہی ہے. ایک تو ہے زیاد ابن میمون، دو مجروح راوی ہیں. ایک ہے زیاد ابن میمون اور دوسرا ہے خالد ابن محدوج. زیاد ابن میمون اور خالد ابن محدوج، یہ دونوں راوی ضعیف، اس پر جو ہے جرح کی ہے. حسن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے سنا کہ انہوں نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ زیاد بن میمون سے کوئی حدیث روایت نہیں کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اصل میں اس میں ضمیروں کا مرجع متعین کر دو تو مطلب واضح ہو جائے. یہ یزید بن ہارون کہہ رہے ہیں. حسن حلوانی یہ امام مسلم کے استاد ہیں. حسن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے یزید بن ہارون سے سنا کہ انہوں نے زیاد بن میمون کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا. فقالہ کی ضمیر کی طرف لوٹے کہ یزید بن ہارون کی طرف کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں زیاد بن میمون سے کوئی چیز روایت نہیں کروں گا ورنہ خالد ابن محدوج سے. یہ دونوں راوی غیر معتبر ہیں. سمجھ گئے نا؟ بس اتنی بات کافی ہے. جرح کا یہ انداز کافی ہے. خواہ کے لیے جن زیادہ شدت اختیار کرنے کی کیا ضرورت ہے. اس کے بعد زیاد ابن میمون کے ضعیف ہونے کی دلیل پیش کر رہے ہیں. یہ کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرو گے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ جرح مفصل ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے زیاد ابن میمون میں کیا جو ہے خرابی تھی اس کا تذکرہ کرتے. یزید بن ہارون نے کہا، وقال کس نے کہا؟ یزید بن ہارون نے، کہ میری زیاد ابن میمون سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا. میں نے اس کو ایک حدیث کے بارے میں دریافت کیا، یعنی اس حدیث کو پوچھا کہ اس کی سند کیا ہے. فحدثنی بہ عن بکر المزنی، تو اس نے وہ حدیث مجھ سے بیان کی بکر مزنی کی حوالے سے. بکر مزنی کے حوالے سے، یعنی اپنا استاد کس کو بتلایا؟ بکر مزنی کو جن بتلایا. پھر میں دوبارہ اس کے پاس جن گیا تو اس نے وہ مجھے حدیث مورق کے حوالے سے جو بیان جن کی. پھر میں اس کے پاس تیسری مرتبہ گیا تو اس نے وہ حدیث مجھ سے حسن بصری سے جو روایت کر کے بیان کر دی. تو جھوٹا نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی کوئی استاد بتلا رہا، کبھی پہلے بکر ابن مزنی کو اپنا استاد بتلا رہا تھا، پھر مبارک اور پھر جو حسن بصری کی طرف منسوب جو کر دیا تھا. آہستہ آہستہ ترقی کر رہا. حسن بصری تو اعلیٰ درجے کے ہے کہ نہیں ہے، تو بند کر دیا. وَكَانَ يَنْسَبُهُمَا إِلَى الْكِذْبِ، اور یزید ابن ہارون ان دونوں کو ایک تو یہ زیاد ابن میمون اور دوسرا جو خالد ابن محدوج، دونوں جو کذب کی طرف منسوب کرتے تھے. یعنی یہ جھوٹے ہیں دونوں، یہ دونوں جو جھوٹے ہیں اور اس کی روایت معتبر نہیں. اس کے بعد حلوانی کہتے ہیں، ایک جرا حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے عبد الصمد سے ذکر کیا، میں نے عبد الصمد سے سنا اور ان کے سامنے زیاد بن میمون کا تذکرہ کیا گیا تھا. نہیں، میں نے عبد الصمد سے جو سنا اور میں نے ان کے سامنے زیاد بن میمون کا جو تذکرہ جن کیا تو انہوں نے بھی اس کو کذب کی طرف جو منسوب کیا. یعنی صرف یہ فیصلہ یزید بن ہارون کا نہیں بلکہ عبد الصمد کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ زیاد بن میمون یہ اچھا راوی نہیں، یہ جھوٹا راوی. چلیے. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال قلت لأبي داود الطيالسي
قد أكثرت عن عباد بن منصور فما لك لم تسمع منه حديث العطارة الذي روى لنا النضر بن شميل فقال لي اسكت فأنا لقيت زياد بن ميمون وعبد الرحمن بن مهدي فسألناه فقلنا له هذه الأحاديث التي ترويها عن أنس فقال أرأيتما رجلا يذنب فيتوب وليس يتوب الله عليه قال قلنا نعم قال ما سمعت من أنس من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس من ذا قليلا ولا كثيرا من ذا قليلا ولا كثيرا إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أني لم ألقى أنسا قال أبو داود فبلغنا بعد أنه يروي فأتيناه أنا وعبد الرحمن فقال أتوب ثم كان بعد يحدث فتركناه. اسی راوی کا تذکرہ چل رہا ہے زیاد ابن میمون. زیاد ابن میمون بہت کمزور درجے کا جو راوی ہے، بہت جھوٹا. یہ دوسری سند ہے محمود ابن غیلان کی. محمود ابن غیلان کہتے ہیں کہ میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا کہ آپ عباد ابن منصور سے بہت روایتیں بیان کرتے ہیں. میں نے کس سے کہا؟ محمود ابن غیلان نے کس سے کہا؟ ابو داؤد طیالسی سے، کہ میں نے ابو داؤد طیالسی سے کہا کہ آپ عباد ابن منصور سے بہت حدیثیں جو ہے روایت کرتے ہیں، تو کیا آپ نے اس سے عطارہ کی حدیث نہیں سنی جس کو ہمارے سامنے نضر ابن شمیل جو ہے روایت کرتا ہے؟ یہ پوچھے کہ آپ عباد ابن منصور سے، کون؟ ابو داؤد طیالسی. ابو داؤد والے نہایت معتبر جو راوی ہیں، تو ابو داؤد طیالسی عباد ابن منصور سے بہت زیادہ حدیث جو روایت کرتے ہیں. تو محمود ابن غیلان نے پوچھا کہ جب آپ عباد ابن منصور سے بہت ساری روایت جو ذکر کرتے ہیں، تو عطارہ کی حدیث آپ نے ان سے نہیں سنی جو نضر ابن شمیل ہم سے جو ہے بیان کرتے ہیں اور روایت کرتے ہیں؟ تو فقال علی اسکت، ابو داؤد نے کہا خاموش ہو جا، وہ حدیث بیکار، عطارہ والی حدیث بیکار ہے. اس کی حدیث کے بارے میں پوچھتا ہے کہ آپ بیان کریں، ایسی غلط حدیث بات میں بیان کروں گا؟ کیا قصہ ہے؟ عطارہ کس کو کہیں گے؟ عطر فروش کی بیوی یا عطر بیچنے والی؟ عطر بیچنے والی عطارہ یا عطر فروش کی بیوی. یہ مدینہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام یا لقب یہ عباد ابن منصور نہیں، زیاد ابن میمون یہ راوی کا تذکرہ چل رہا ہے، وہ عطارہ کی حدیث جو ذکر کر رہا ہے، اور بکواس ہے، بہت لمبی چوڑی جو حدیث ہے اور موضوع گھڑی ہوئی حدیث. عطارہ والی روایت کسی محدث نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کی. بعض حضرات نے جو اس کا جو تذکرہ، بہت لمبی جو روایت ہے اور اس میں نہ جانے کیا غلط باتیں جو ہیں. تو یہ پوچھ رہے ہیں محمود ابن غیلان، کس سے پوچھ رہے ہیں؟ ابو داؤد طیالسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے عباد ابن منصور سے جو روایت بہت روایتیں کرتے ہیں، تو عطارہ کی روایت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے نہیں سنی؟ اچھا، یہ زیاد ابن، یہ عطارہ والی روایت ہے نا، اس کو زیاد ابن میمون سے عباد ابن منصور جو روایت کرتے ہیں، اور عباد ابن منصور سے یہ نضر ابن شمیل روایت کرتے ہیں. نضر ابن شمیل یہ کس کے حوالے سے؟ عباد ابن منصور سے. عباد ابن منصور عطارہ والی روایت کس سے روایت کرتے ہیں؟ زیاد ابن میمون سے، اور عباد سے نضر ابن. تو جب نضر ابن شمیل اس حدیث کو آپ کے حوالے سے زیاد ابن میمون سے جو روایت جو کرتے ہیں، تو کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ آپ کبھی اس حدیث کو نہیں بیان کرتے؟ تو کیا خاموش رہے، وہ حدیث اس قابل نہیں. وہ حدیث یعنی میں نے سن رکھی ہے، لیکن اس قابل نہیں ہے کہ میں کبھی اس کا آپ کے سامنے جو تذکرہ جن کروں. تو یہ ہے. تو محمود بن غیلان کہتے ہیں کہ میں نے ابو طیالسی سے جن کہا کہ آپ عباد ابن منصور سے بہت زیادہ حدیث روایت کرتے ہیں، تو کیا آپ نے عباد ابن منصور سے
وہ اتارا کی حدیث نہیں سنی جس کو ہمارے سامنے نضر بن شمیل جو روایت کرتے ہیں. نضر بن شمیل عباد بن منصوری کے حوالے سے جو روایت جن کرتے ہیں. فقال علی نہیں جی فقال علی، تو حضرت ابو داؤد نے مجھے کہا کہ خاموش رہو. پھر اس کے بعد اس کا حال بیان کیا جا رہا. کہ اس کا حال بیان کیا جا رہا؟ اچھا یہ اتارا والی حدیث ہے، اس کو زیاد ابن میمون کس سے روایت؟ حضرت انس سے روایت کرتا ہے. زیاد ابن میمون اتارا کی حدیث نہیں، یعنی قصہ. حدیث کے معنی ہے قصہ. اتارا کا جو قصہ ہے وہ زیاد ابن میمون حضرت انس سے جو روایت کرتا ہے. تو ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن ابن مہدی دونوں جو ہے زیاد ابن میمون سے ملے. میں اور عبد الرحمن ابن مہدی دونوں زیاد سے ملے. دیکھیے فَأَنَا لَقِيتُ زِيَادَ بْنَ مَيْمُونٍ وَعَبْدُ الرحمن، یہ عبد الرحمن اس کا عطف جو ہے انا ضمیر پر اور بیچ میں مفعول ہے. یاد رکھنا یہ عبد الرحمن کا عطف، اور جب فصل ہو جائے تو ضمیر پر متصل پر منفصل پر عطف جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. تو یہ زیاد ابن میمون تو جو ہے مفعول ہے اور عبد الرحمن کا عطف انا پر ہے. یعنی ابو داؤد طیالسی کہتے ہیں کہ میں اور عبد الرحمن مہدی دونوں زیاد ابن میمون سے جو ملے اور ہم نے اس سے جو ہے نہیں پوچھا، ہم نے اس سے پوچھنے کا ارادہ کیا. ہم نے اس سے پوچھا یعنی پوچھنے کا ارادہ کیا. چنانچہ ہم نے اس سے جو کہا کہ یہ حدیث ہے جس کو آپ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کیسی؟ هذه الاحاديث التي ترويها عن انس، سوالیہ نشان. کہ یہ حدیث ہے جس کو آپ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں، یعنی جو روایت کرتے ہیں وہ کیسی ہیں؟ یہ روایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو زیاد بن میمون نے کیا کہا؟ ارأیتما، تم دونوں مجھے بتلاؤ کہ ایک شخص گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے؟ تو ابو داؤد کہتے ہیں تو ہم نے کہا کہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. تو پھر زیاد نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس میں سے کچھ نہیں سنا، نہ تھوڑا نہ زیادہ. میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس میں سے کچھ نہیں سنا، نہ تھوڑا نہ زیادہ. اگر لوگ نہیں جانتے ہیں تو آپ دونوں اس بات کو نہیں جانتے کہ میری حضرت انس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ لوگ تو نہیں جانتے، لیکن آپ تو بڑے محدث اس کو نہیں جانتے. اگر لوگ نہیں جانتے ہیں تو کیا آپ دونوں نہیں جانتے کہ میری حضرت انس سے ملاقات نہیں ہوئی؟ صاف انکار کر دیا نہیں کر دیا تو حدیث منقطع ہو گئی. جس حدیث کو حضرت انس کے حوالے سے جو روایت کرتا ہے ملنے پر معلوم ہوا کہ وہ صاف انکار کر رہا ہے کہ میں نے حضرت انس سے کوئی حدیث نہیں سنی، نہ تھوڑی نہ بہت. تو اب اس حدیث کی روایت کرنے کا کیا مطلب؟ ابو داؤد کہتا ہے کہ وہ حدیث بالکل بیکار ہے، غلط ہے، موضوع ہے، اس لیے میں نے سن رکھی ہے عباد ابن منصور سے، میں نے وہ ابھی سن، لیکن میں پھر بھی نہیں بیان کرتا. خیر اس کے بعد ابو داؤد آگے بیان کر رہے ہیں. ابو داؤد جو ہے کہتے ہیں یعنی اس نے کہا تھا کہ لوگ نہیں جانتے ہیں تو کیا آپ دونوں حضرت نہیں جانتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے ملاقات نہیں کی؟ قال ابو داؤد طیالسی نے کہا کہ پھر اس کے بعد ہمیں خبر پہنچی کہ وہ روایت کرتا ہے، یعنی ہماری ملاقات کے بعد بھی ہمیں یہ خبر پہنچی کہ وہ حضرت انس سے جو ہے حدیث روایت کرتا ہے. تو میں اور عبد الرحمن دونوں اس کے پاس جو ہے گئے تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں. پھر بھی اس کے بعد جو ہے وہ حدیث بیان کر رہا تھا، یہ پھر بھی وہ حضرت انس کے حوالے سے حدیث بیان کرتا تھا. ہم نے اس کو چھوڑ دیا یعنی اس کو متروک قرار دے دیا. ہم نے اس کو چھوڑ دیا یعنی متروک راوی جو قرار دیا. یہ راوی مضبوط نہیں ہے، متروک راوی. چلیے. وبه قال حدثنا حسن الحلواني قال سمعت شبابة قال كان عبد القدوس يحدثنا فيقول سويد بن عقلة قال شبابة وسمعت عبد القدوس يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الروح عرضا. قال فقيل له أي شيء هذا؟ قال يعني تتخذ قوة في حائط ليدخل عليه الروح. وسمعت عبيد الله بن عمر القواريري يقول سمعت حماد بن زيد يقول لرجل بعدما جلس مهدي بن هلال بأيام
ما هذه العين المالحة التي نبعت قبلكم قال نعم يا أبا إسماعيل. ایک راوی ہے عبد القدس شامی. عبد القدس شامی یہ بھی غیر معتبر راوی. عبد القدس شامی وہ تو گیا زیاد اتارا کی نظر ہو گیا جو نا. اب دوسرا راوی آ رہا ہے عبد القدس شامی، یہ بھی ویسا ہی ہے اس کا بھائی. یہ راوی ضعیف تو ہے ہی، اس کے علاوہ مغفل بھی. یہ راوی کیا ضعیف ہے، لیکن اس میں مغفل کچھ کا کچھ بکتا تھا. مغفل، اس کے مغفل ہونے کی دو مثالیں پیش کر رہا ہے. حسن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے شبابہ سے سنا، شبابہ بڑے محدث ہیں، میں نے شبابہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کرتا تھا تو کہتا تھا سوید بن عقلہ. عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کرتا تھا تو ایک مشہور راوی ہیں سوید بن غفلہ. سوید بن غفلہ وہ کیا کہتا تھا؟ سوید بن غفلہ کے بجائے سوید بن عقلہ. کتنی بڑی، یعنی مغفل ہے کہ نہیں؟ مشہور راوی ہیں سوید بن غفلہ. تو جب عبد القدوس ہم سے حدیث بیان کرتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ سوید بن غفلہ نہیں کہتا تھا بلکہ سوید بن عقلہ جن کہتا تھا. غین کی جگہ عین اور فا کی جگہ کاف. مغفل ہونے کی علامت پتہ ہی نہیں کہ راوی کا کیا نام ہے، اپنے استاد کیا نام ہے وہی تم. ایک دوسرا یہی ہے. حسن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے شبابہ سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ عبد القدس ہم سے حدیث بیان کرتا تھا تو کہتا تھا سوید بن عقلہ. کیا کہتا تھا؟ سوید بن عقلہ. اور ہے کیا راوی کا کیا نام ہے؟ سوید بن غفلہ. تو یہ مغفل ہے کہ نہیں؟ کہ غفلہ کو کیا بنا رہا ہے؟ عقلہ. دوسری مثال شبابہ جن کہتے ہیں کہ میں نے عبد القدس سے سنا کہ وہ حدیث بیان کر رہا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح ارضا. یہ مشہور حدیث نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا. مشہور حدیث ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو، جان کو یعنی جاندار کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح غرضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاندار کو نشانہ بنانے سے منایا فرمایا. جب تیر اندازی کی مشق کرتے ہیں تو نشانہ مقرر کرتے ہیں، پھر اس پر تیر جو پھینکتے ہیں تو نشانہ جو مقرر کسی جاندار کو نہیں. کیا رہے جاندار کو نشانہ بناؤ؟ جاندار کو مثلا کبوتر ہے، گدھا ہے، بلی ہے، کتا ہے، یہ جاندار ہے کہ نہیں جاندار؟ ان جاندار کو سامنے باندھ دیا اور پھر اس پر مشق کر رہا ہے، اس پر مشق کر رہا ہے. یہ تو جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، نہیں پہنچانا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازی کی مشق کے وقت جاندار کو نشانہ بنانے سے منع فرمایا. اب یہ مغفل اس حدیث کو اس طرح بیان کرتا تھا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح ارضا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ رو کے بجائے کیا کر دیا؟ رو کو ہوا کو چوڑائی بنانے سے، ہوا کو چوڑائی بنانے سے حضور نے منع فرما دیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا چیز ہے؟ ایو شیء ھذا، یہ کیا چیز ہے کہ حضور نے جو ہے نہیں ہوا کو چوڑائی بنانے سے منع فرمایا. تو اس نے مطلب بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ دیوار میں روشن دان کھلا جائے تاکہ ہوا داخل ہو. دیوار میں روشن دان کھلا جائے تاکہ ہوا، لیکن عرض میں کھولنے سے منع فرمایا. عرض میں نہیں، لمبائی میں. لمبائی میں جو ہے کھولو، عرض میں مت جو کھولو. یہ مغفل ہے، حدیث کو معلوم نہیں کہ کیا ہے، رو ہے یا روح ہے اس کا بھی پتہ نہیں، غرض ہے یا عرض ہے. تو ایسی جو ہے نہیں ترمیم کیا کرتا تھا. یہ عبد القدس راوی بھی کمزور. قال شبابہ نے دوسرا بات. اور میں نے عبد القدس سے سنا کہ وہ کہتا تھا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتخذ الروح ارضا.
قال شبابہ کہتے ہیں کہ اس سے پوچھا گیا یہ شیء ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور کی مراد یہ ہے کہ دیوار میں روشن دان جو ہے بنایا جائے تاکہ اس میں سے ہوا، اس میں دفعہ داخل ہو، اس میں سے دفعہ جو ہوا داخل ہو، لیکن وہ چوڑائی میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ لمبائی میں ہونا چاہیے۔ چلو یہ مغفل ہونے کے علاوہ، اس کے بعد دوسرا راوی، یہ ختم ہو گیا۔ مہدی ابن ہلال یہ بھی نہایت کمزور راوی، متروک راوی۔ دوسرا یہ ختم ہو گیا۔ عبد القدوس کا تو صرف جو نہیں تذکرہ پہلی روایت کے اندر جو کیا گیا کہ مغفل بھی ہے، ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ مغفل ہے۔ اور یہ مہدی ابن ہلال یہ بھی بہت بیکار قسم کا جو راوی، حماد ابن زید جو کہتے ہیں، نہیں حماد ابن زید نے مہدی ابن ہلال کے درس حدیث شروع کرنے کے چند دن بعد، مہدی ابن ہلال کے درس حدیث شروع کرنے کے چند دن بعد کسی سے کہا، ایک شخص سے کہا کہ یہ نمکین چشمہ کیسا ہے جو تمہاری طرف سے ابلا ہے، یہ نمکین چشمہ کیسا ہے تمہاری طرف سے جو ابلا ہے، یعنی یہ حدیثوں کی نئی فیکٹری تمہاری طرف جو کھلی ہے وہ کیسی ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ جی ہاں ابو اسماعیل، ہماری طرف نئی فیکٹری کھلی ہوئی ہے حدیثوں کی، جس میں حدیثیں گھڑ گھڑ کر خوب بیان کی جاتی، یعنی تائید کی کہ یہ راوی جو ہے نا واضح حدیث ہے۔ تو وسامعت عبید اللہ عمر قراری جن کہتے ہیں کہ میں نے حماد ابن زید سے کہتے ہوئے سنا، ایک شخص سے، میں نے حماد ابن زید سے ایک شخص کے بارے میں کہتے ہوئے سنا، مہدی ابن ہلال کے چند دن حدیث پڑھانے کے لیے بیٹھنے کے بعد ما جلس لاقراء الحدیث مہدی ابن ہلال بایام، یعنی ابھی اس نے حدیث پڑھانا جو شروع کیا تھا، چند ہی دن ہوئے تھے، حماد ابن زید نے کسی سے کہا، وہ ادھر ہی کا رہنے والا ہوگا جہاں یہ فیکٹری کھلی تھی، کہ یہ نمکین چشمہ کیسا ہے جو تمہاری طرف ابلا ہے، یہ نمکین چشمہ کیسا ہے جو تمہاری طرف جو ابلا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اے ابو اسماعیل، یہ نئی فیکٹری ہماری طرف جو کھلی ہے، یعنی یہ واضح حدیث مہدی ابن ہلال۔ چلو وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال سمعت عفان قال سمعت أبا عوانة قال ما بلغني عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي۔ ابان ابن ابی عیاش یہ بھی مجروح جو راوی ہے، کمزور جو راوی ہے۔ حسن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے عفان سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابو عوانہ سے سنا کہ انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ابو عوانہ نے جن کہا کہ مجھے حضرت حسن بصری کی طرف سے کوئی حدیث نہیں پہنچی مگر میں اس کو عباد ابن ابی عیاش کے پاس لاتا تھا۔ ابو عوانہ کو جب کوئی بھی حدیث حسن بصری کی طرف سے جو ملتی تھی تو وہ لا کر کے کس کو جو سناتے تھے؟ عباد ابن عیاش کو جو سناتے تھے۔ اس میں تو اتنا ہی ہے کہ حسن بصری کی طرف سے کوئی بھی جو حدیث ان کو ملتی تھی تو وہ عباد ابن عیاش کو لا کر کے جو سناتے تھے، لیکن دوسری روایتوں میں ہے کہ بصرے میں سے کسی کی بھی کوئی حدیث ہوتی تھی وہ تمام حدیثیں اکٹھا کرتے تھے، جمع کرتے تھے، پھر یہ عباد ابن ابی عیاش کو لا کر کے جو سناتے تھے۔ اس طرح ہزاروں حدیثیں میں نے سنا دی کس کو؟ عباد ابن۔ پھر چند دنوں کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی حدیث مجھے پڑھ کر کے سنا رہا ہے حسن بصری کے حوالے سے۔ جو حدیثیں میں نے حسن بصری سے یا کسی، یعنی انہوں نے نہیں سنا ہے، حسن بصری کے حوالے سے جو حدیثیں پہنچتی تھی وہ میں اس کو لا کر کے جو ہے بتلاتا تھا اور اس کو پیش کرتا تھا۔ اس نے سب کاپی میں جمع کر رکھی تھی، پھر اس کاپی میں جو جمع شدہ تھی وہ سب حدیثوں حسن بصری کی طرف سے جو روایت کرنا اس نے شروع کر دیا۔ تو اس طرح کا جو
ابو عوانہ کہتے ہیں کہ مجھے حسن بصری کی طرف سے کوئی حدیث نہیں پہنچی، مگر میں اس کو ابان ابن ابی عیاش کے پاس لایا تو پھر اس نے وہ حدیث مجھے پڑھ کر کے سنائی، حسن بصری کے حوالے سے۔ میری ملاقات تو ہوئی نہیں اور وہ اپنی ملاقات جن ثابت جن کر رہا ہے۔ چلیے۔ وبه قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال سمعت أنا وحمزة الزيات من أبان بن أبي عياش نحوا من 1000 حديث. قال علي فلقيت حمزة فأخبرني أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فعرض عليه ما سمع من أبان فما عرف منها إلا شيئا يسيرا 5 أو 6. وہی ابان ابن ابی عیاش، علی ابن مسہر کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیات نے ابان ابن ابی عیاش سے تقریباً 1000 حدیثیں سنی۔ کون کہہ رہا ہے؟ علی ابن مسہر کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیات نے ابان ابن ابی عیاش سے تقریباً 1000 حدیثیں جو سنی۔ اس کے بعد علی ابن مسہر کہتے ہیں کہ پھر میری ملاقات ہوئی حضرت حمزہ زیات سے جو میری ملاقات ہوئی تو حمزہ زیات نے مجھے بتلایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو حمزہ زیات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام حدیثیں پیش کی جو ابان سے انہوں نے جو سن رکھی تھی۔ تو ان حدیثوں میں سے حضور نے کوئی حدیث نہیں پہچانی سوائے چند کے، یعنی 5 یا 6 حدیثوں کو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانا، ورنہ اس 1000 میں سے ایک حدیث کو بھی حضور نے نہیں پہچانا۔ مطلب ہے کہ موضوع حدیث ہے جو روایت جن کرتے۔ علی ابن مسہر کہتے ہیں کہ میں نے اور حمزہ زیات نے ابان ابن ابی عیاش سے تقریباً 1000 حدیثیں جو ہے سنی۔ قال علی ابن مسہر نے جن کہا کہ پھر میری حمزہ زیات سے جو ملاقات ہوئی تو حمزہ زیات نے مجھے بتلایا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو ہے دیکھا، تو انہوں نے آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کی جو انہوں نے ابان سے سنی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کوئی چیز نہیں پہچانی سوائے چند حدیثوں کے، یعنی 5 یا 6 حدیثوں کو جو ہے نہیں پہچانا، دوسری حدیثوں کو نہیں پہچانا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اس پر ایک اعتراض امام مسلم نے جو علی کا قول نقل کیا ہے کہ میں حمزہ زیات سے ملا، اور اس پر اعتراض کیا ہے زبردست کہ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا ہے۔ انبیاء کا خواب تو حجت، انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں۔ تو یہاں خواب سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ ابان کا ذوف ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ 1000 حدیثوں میں ایک بھی حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانی تھی، تو ذوف ثابت کیا جا رہا ہے کس سے؟ خواب سے، اور خواب حجت نہیں ہوتا۔ انبیاء کا خواب حجت، انبیاء کے علاوہ کسی کا بھی جو خواب جو حجت نہیں، چاہے وہ حمزہ زیات ہوں یا کوئی اور ہو، بڑا بزرگ ہو، محدث ہو، عالم ہو، فقیہ ہو، کسی کا خواب حجت نہیں، صرف نبی کا خواب جو حجت۔ یعنی تمام انبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تو چل دیے نہیں چل دیے، حکم کی تعمیل کی کہ نہیں کی؟ وہ حجت تھا۔ تم اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرتے تم بھی جو چھری چلا دو گے کیا؟ تمہارے لیے جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں۔ تو نبی کا خواب تو جو حجت وہ وحی کے حکم میں ہوتا ہے، لیکن نبی کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں۔ تو اس کو پھر امام مسلم حجت میں کیسے پیش کر رہے ہیں؟ خواب کو پیش کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا؟ اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، خواب حجت نہیں ہے،
انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا حکم اور خواب حجت نہیں ہے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا حکم اور ہے، وہ حجت۔ کیوں کہ شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے، تو اس لیے سچا خواب ہوگا، لیکن اور خواب حجت نہیں۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں، یہ جواب جو ہے نا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ٹھیک ہے شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا ہے، لیکن سونے والا جو خواب دیکھتا ہے تو نیند کی حالت میں دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے، اس حالت میں غفلت ہوتی ہے، یہ غفلت کی حالت ہے، اس لیے خواب کو اچھی طرح محفوظ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ خواب میں جو باتیں پیش آ رہی ہیں اس کو محفوظ کرنا مشکل جو وہ ہوتا ہے، اور راوی کا متقن ہونا ضروری ہے، اگر اس کے اتقان میں تھوڑا سا جو فرق ہو جاتا ہے تو اس کی روایت بیداری کی حالت میں جو بات بیان کرتا ہے اس کو قبول نہیں کی جاتی، تو خواب کی بات کیسے جو معتبر ہوگی؟ تو اس لیے یہ جواب دیا گیا ہے، یہ جواب بالکل جو صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے کہ کسی نے نبی کو جو خواب میں جو دیکھا، لیکن وہ خواب بھی جو حجت جو نہیں ہوگا، کیونکہ نبی کی شکل و صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا ہے، لیکن غفلت کی حالت میں دیکھ رہا ہے اور اس وقت بات صحیح طریقے پر محفوظ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی جو ہے خواب دیکھنے والا محفوظ نہیں کر سکتا، اس لیے خواب کوئی دلیل ہے ہی نہیں، وہ حجت نہیں بن سکتا۔ لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر کسی نے نبی کو خواب میں دیکھ لیا تو قرآن سے زیادہ بڑی دلیل بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، علامہ نووی نے حاشیہ میں اس کی تردید کی، صحیح جواب وہ ہے، اس اعتراض کا صحیح جواب وہ ہے جو مسلم شریف کے شارح قاضی عیاض نے دیا ہے۔ مسلم شریف کے سب سے پہلے شارح کون ہے؟ قاضی عیاض، مشہور جو ہے نہیں قاضی ہیں، محدث بھی بہت بڑے ہیں، فقیہ بھی بہت بڑے ہیں اور صوفی بھی بہت بڑے، انہوں نے سب سے بہتر جو جواب دیا ہے۔ نووی نے اس کو جو ہے نقل جو کیا ہے القاضی کہہ کر کے، قاضی سے کون سے قاضی صاحب مراد ہیں؟ قاضی عیاض جو مراد ہیں، کہ ان حضرات کے نزدیک ابان کا ذوف دلائل و قرائن سے ثابت تھا۔ ان حضرات کے نزدیک حمزہ زیاد وغیرہ ہیں، ان کے نزدیک ابان کا ذوف ثابت تھا دیگر دلائل و قرائن سے، اور خواب کو صرف تائید میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ جو چیز ثابت ہو اس کی تائید میں تو آپ کوئی چیز جو ہے نہیں پیش کر سکتے ہیں، اور خواب کو تائید میں ذکر، لیکن ابتداءً کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکتی ہے۔ کسی کا ذوف ثابت کرنا یہ خواب سے ثابت نہیں ہو، لیکن جس کا ذوف پہلے سے ثابت ہو اور دلائل و قرائن موجود ہوں تو اب خواب کو تائید میں پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں جو خواب کو پیش کیا ہے صرف تائید میں، ورنہ ابان کا ذوف محدثین کے نزدیک دیگر دلائل سے جو ہے بالکل ثابت اور محقق جو ہے، تو تائید میں تو آپ کوئی بھی بات جو پیش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے، کسی چیز کی نفی کرنے کے لیے خواب کو پیش نہیں کر سکتے۔ یعنی کسی چیز کا اثبات یا کسی چیز کی نفی خواب سے ثابت نہیں ہو سکتی۔ جو چیز خواب سے ثابت شدہ ہو، نہیں، جو چیز دیگر دلائل سے ثابت ہو اس کی تائید میں آپ خواب بیان کرنا چاہے تو جو بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن عام طور پر پہلے بھی اور آج بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ انسان خوابوں ہی پر حکم کا مدار رکھتا ہے، یعنی ایک دعویٰ کرتا ہے اور اس دعوے کے ثبوت میں کیا چیز پیش کرتا ہے؟ خواب، اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو جو ذکر کرتا ہے۔ بھئی آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس دعوے کے ثبوت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، نہیں ہو، خواب حجت نہیں ہے، لیکن
آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کرو گے، کوئی حدیث پیش کرو گے تو اتنی مضبوط نہیں سمجھی جائے گی، اور اگر آپ نے خواب ذکر کر دیا تو بس اب بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی غور و فکر کے لوگ اس کو قبول کر دیں۔ عام مزاج، اور اس میں بہت تیزی آ رہی ہے میرے عزیز۔ آج کل مارکیٹ میں جو کتابیں آ رہی ہیں اس میں کسی کی بزرگی کو ثابت کرنا ہو تو خواب بیان کیے جاتے ہیں، کسی کی کرامت کو جو ہے ثابت کرنا ہے تو خوابوں کے ذریعے سے کرامت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے، محدث بھی ہو جاتا ہے، نہ جانے کیا کیا بن جاتا ہے۔ اب کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی کو محدث ثابت کرنے کے لیے، بزرگ ثابت کرنے کے لیے، فقیہ ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی، قرائن کی جو ضرورت نہیں ہے، بس 2-3 خواب جو ہے بیان کر دو بزرگی کے تو انشاءاللہ بزرگی بھی ثابت ہو جائے گی، محدث بھی بن جائے گا، نہ جانے کیا کیا جو بن جائے گا۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ اس کو مسلک دارالعلوم قرار دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بریلوی لوگ جو کرتے رہے، لیکن اس کو کیا قرار دیتے ہیں کہ یہ مسلک علماء دیوبند۔ ارے خدا کے بندو، کہاں مسلک علماء دیوبند؟ مسلک علماء دیوبند کیا ہے؟ جو قاضی ایاز نے جن کہا ہے کہ مسلم ہے، یہ بات تو مسلم ہے کہ انبیاء کے علاوہ کسی کا خواب حجت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نبی کو بھی خواب میں جو ہے دیکھا تب بھی وہ خواب حجت نہیں ہوگا۔ اور یہاں جو خواب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ اس بات کے لیے نہیں بلکہ تائید کے لیے۔ یہ آپ سے فرق جو سمجھ رہے ہیں، لہذا کسی کی بزرگی، کسی کا فقیہ ہونا، کسی کا محدث ہونا کسی خواب سے ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج عجیب المیہ ہے۔ ابھی 1 ہفتے سے پہلے کا واقعہ ہے، میرا بیٹا، 2 بیٹے جو ہیں کتب خانہ جو ہے چلاتے ہیں، تو سب سے چھوٹا بیٹا ہے وہ میرے ساتھ رہتا ہے، دوسرے 2 بیٹے تھے ادھر عالی شان مسجد کی طرف رہتے ہیں، چھوٹا بیٹا میرے پاس جو ہے رہتا ہے۔ وہ ایک کتاب لے کر کے آیا اور کہنے لگا کہ ابا یہ کتاب ذرا دیکھ لینا کیسی ہے۔ ایک کتاب اس نے پیش کی درود شریف کے مجموعے کی، اور کہا کہ ذرا اس کو دیکھ لینا کیسی۔ میں نے کہا کیوں؟ کسی کتاب کے بارے میں تو پوچھتا نہیں تو آ کر کے کہ کیسی کتاب ہے؟ جو کتابیں تو بیچتا ہے مجھ سے پوچھتا ہے کہ کتاب کیسی ہے، اس کے بارے میں کہا کہ یہ کتاب کا بہت چرچا ہو رہا ہے، اور ہمارے پالنپور کے علاقے میں عورتیں عصر کے بعد اس کتاب کو لے کر کے جو بیٹھ جاتی ہیں اور بڑی پابندی سے اس کتاب کو جو پڑھتی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑی عقیدت اس کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا اس کی تمام مصیبتیں دور ہو جائیں گی، اس کی تمام مرادیں جو پوری ہو جائیں گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے آپ ذرا جو فضائل بیان کیے اس کو بھی دیکھ لیجئے اور کتاب کو بھی دیکھ لیجئے۔ ٹھیک، تو کتاب کیا ہے؟ میں لایا ہوں جیب میں، یہ نام ہے اس کا درود شریف کی انتہائی عجیب و مبارک کتاب، البرکات المکیہ فی الصلوات النبویہ لامام المحدثین نجم المفسرین زبدۃ المحققین العلامہ الشیخ مولانا محمد موسیٰ الروحانی البازی۔ امام المحدثین، نام سنا تھا آپ نے اس محدث کا؟ لامام المحدثین نجم المفسرین زبدۃ المحققین علامہ الشیخ مولانا محمد موسیٰ الروحانی البازی، یہ تو عنوان ہے۔ اب آگے کیا لکھ رہے ہیں؟ لکھ رکھا الطبعۃ السابعہ والعشرون، الطبعۃ السابعہ والعشرون یعنی 27واں ایڈیشن، 27واں ایڈیشن ہے کتاب کا۔ کتاب البرکات مکیہ کا مختصر تعارف۔ درود شریف کی اس انتہائی مبارک اور عجیب کتاب میں مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 800 سے زائد
804 ہیں. 800 سے زائد اسماء کو احادیث کی مستند کتابوں سے، احادیث کی مستند کتابوں سے انتہائی تحقیق کے بعد درود شریف کی شکل میں جمع فرمایا ہے. اس سے پہلے آج تک کسی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زیادہ ناموں کو اکٹھا نہیں کیا گیا. آپ کے ہاتھوں میں موجود اس کتاب کی ابتدا میں مصنف کے مختصر حالات زندگی عربی اور اردو زبان میں شامل کیے گئے ہیں. اس کے بعد اصل کتاب شروع ہوتی ہے. اصل کتاب کی ابتدا میں مصنف نے درود شریف کے فضائل، اس کتاب کی خصوصیات اور پڑھنے کا طریقہ تفصیل سے عربی زبان میں تحریر فرمایا ہے، اور عوام الناس کی آسانی کے لیے عربی عبارت کے ساتھ ساتھ اس کا اردو ترجمہ بھی درج کیا ہے. اب حالات، مختصر حالات. وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا ہے 1419 میں. ہمارے طالب علم کے زمانے میں ان کا بڑا شہرہ تھا. انہوں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی جس میں اللہ کے ناموں کو اکٹھا کیا تھا اور اس کے خواص بیان کیے تھے، اور نہ جانے کتنے نام تھے اللہ کے، ہزاروں نام جمع کیے تھے اور اللہ کے ناموں کے خواص جو ہے بیان کیے تھے. پھر اس کے بعد یہ ان کی کتاب آخر عمر کی ہے. تو وفات کے بعد مصنف کی قبر مبارک سے بڑے عرصے تک جنتی خوشبو آتی رہی. وفات کے بعد مصنف کی قبر مبارک سے بڑے عرصے تک جنتی خوشبو آتی رہی. اسی دوران مصنف کے ایک شاگرد نے خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی سنہری جالی کا دروازہ کھلا اور اندر سے مصنف انتہائی خوشی کی حالت میں مسکراتے ہوئے باہر تشریف لائے. شاگرد نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ استاد محترم، آپ کی قبر مبارک سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت محدث اعظم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ میری کتاب برکات مکیہ کو بارگاہ نبوی میں شرف قبولیت حاصل ہوا ہے، اسی لیے میری قبر سے جنتی خوشبو آ رہی. کوئی سمجھے؟ ارے کوئی سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ حضور کا تو نام نہیں، لیکن حضور سے ٹچ کرنے کے لیے وہ سنہری جالی سے جو نہیں مصنف نکلے، وہ تو حضور تک پہنچانا ہے تاکہ کسی طریقے پر لوگوں کو، کس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جائے. حضور کے نام پر ہر مسلمان بیوقوف بن جاتا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ روضہ مبارک کی سنہری جالی کا دروازہ کھلا اور اندر سے مصنف انتہائی خوشی کی حالت میں، یعنی حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت باہر تشریف لائے. بے انتہا برکات و حیرت انگیز تاثیر والی یہ کتاب علماء، طلباء اور عوام الناس میں انتہائی مقبول و معروف ہے. دنیا بھر میں بے شمار اولیاء اللہ اور عام لوگ اسے بطور وظیفہ پڑھ رہے ہیں. قرآن کی تلاوت کی ضرورت نہیں، بس اس کو وظیفہ پڑھا دو. پریشانیوں سے نجات، مشکلات کے حل، قضاء حاجات اور خیر و برکات حاصل کرنے کے لیے کتاب نہایت مفید، مؤثر اور مجرب ہے. البرکات المکیہ پڑھنا شروع کیجئے، چند دن میں ہی آپ خود اس کا برکات محسوس کریں گے. آپ اس کی برکات محسوس کریں گے، مشاہدہ کریں گے. سمجھ رہے نہیں سمجھا؟ اب یہ مصنف کا ایک خواب دیکھو. یہ خواب میں بتلانا چاہتا ہوں. حضرت شیخ رحمہم اللہ تعالی کی قبر مبارک سے جنت کی خوشبو پھوٹنا. تدفین کے بعد شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی کی قبر اثر اور مٹی سے خوشبو آنا شروع ہو گئی، جس نے پورے میانی قبرستان، میانی یہ قبرستان کا نام ہے جس میں موصوف کیا مدفون ہے، پورے میانی قبرستان کو معطر کر دیا.
दूर दूर तक फ़िज़ा इंतहाई तेज़ खुशबू से महकने लगी और ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल गई। लोगों का एक हुजूम था जो उस वलीउल्लाह की कब्र पर हाज़िरी देने के लिए उमड़ पड़ा। मुल्क के कोने कोने से लोग पहुँचने लगे और तबर्रुकन मिट्टी उठा उठा कर ले जाने लगे। कब्र मुबारक पर मिट्टी कम होने लगती तो और मिट्टी डाल दी जाती। चंद ही मिनटों में वो मिट्टी भी इसी तरह खुशबू से महकने लगती। कब्र के पास चंद मिनट गुजारने वाले शख्स का लिबास भी जन्नती खुशबू से मुअत्तर हो जाता और कई कई दिन तक उस लिबास से खुशबू आती। ये मामूली वाक़या नहीं है। आलम इस्लाम की 14 सदियों में सहाबा के दौर के बाद हजरत शेख तीसरी शख्सियत है जिनकी मरकद अतहर से जन्नत की खुशबू जारी हुई, जो अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अब तक जारी है। हज़रत शेख अल्लाह ताला के कितने बरगुज़ीदा और महबूब बंदे थे, उनकी इस अजीम करामत ने इस बात की तस्दीक कर दी। ये अजीमुश्शान करामत, अब आगे देखो क्या जुमला इस्तेमाल है, ये अजीमुश्शान करामत जहाँ हज़रत मुहद्दिस आज़म की विलायत कामिला की वाज़ेह दलील है, वहाँ मसलक देवबंद के लिए भी काबिल सद फ़ख्र बात है। वहाँ मसलक देवबंद के लिए भी काबिल सद फ़ख्र बात। अरे उल्लू के पट्टे, मसलक दारुल ये है क्या? यानी ये लोग मसलक दारुल को जो मजरूजून कर रहे हैं और ख्वाबों से किसी की बुजुर्गी जो साबित हो जाएगी। और इनका इंतकाल हुआ है 2019, ये 2021 चल नहीं 1419 में उनका ये 1442 22 साल थे। और हमारे तालिब इल्म के ज़माने में इनका खूब जो चर्चा था, ये पाकिस्तान का जो कोई आलिम है उसके बारे में आपने कभी इसका नाम तक सुना? और ये मुहद्दिस आज़म बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि उलमा देवबंद के ये सरखील हैं। कैसा जो सरखील। तो ऐसे जो वाक़यात बयान किए जाते हैं और इसमें जो दुरूद के सिगे जो जिक्र किए गए उसमें से एक भी मासूर नहीं। दुरूद के सिगे अहादीस में मज़कूर है कि नहीं है? 40 सिगे हज़रत शेख ज़करिया ने जमा कर रखे हैं। उसमें सबसे जो मशहूर और सबसे ज़्यादा मुफीद सिगा है वही क्या है? दुरूद इब्राहिमी, जिसको नमाज में लिया गया, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक इला आखिर। ये सबसे मशहूर, उसका कोई तज़किरा नहीं, कोई नहीं। सब जितने से गए हैं 804 हैं, वो सब अपनी तरफ से गढ़े हुए हैं, मुसन्निफ के गढ़े हुए हैं। और कैसे गढ़े हुए हैं? 804 ये है, उसके बाद 800 पाठ, इस पर किताब ख़त्म हो रही। दुरूद शरीफ का जो है ये नंबर है 804। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना यूज़ा मूज़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व असहाबी व बारक व सल्लम। यूज़ा मूज़ा जिनका भी नाम किसी किताब में देखा, ऊपर लिखा है ना कि हदीस की मुस्तनद किताबों से ये नाम जो है नहीं लिए गए, ऊपर है। तो कौन से? बुखारी में है, मुस्लिम शरीफ में है, किसी भी किताब में नाम नहीं बतला सकते। अच्छा, नीचे क्या लिख रखा है? यूज़ा मूज़ा हुआ इस्मुहु फित तौरा राज मादा सीरत हलबिया के हवाले से नकल कर रहा है। और ये तो ये कोई कमाल है। और दुरूद शरीफ के जो सेगे मनकूल हैं उनमें जो बरकत है, कोई दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम कितना भी शानदार सेगा बना दे, कलमा बना दे, उसमें वो बरकत नहीं आ सकती। ये यानी 805 से गए हैं दुरूद शरीफ के, एक भी मनकुल नहीं है, सब इसी मूसा बाजी की जो नहीं बाजीकारी है जो न, और उसने जो गढ़ रखे हैं और उम्मत में फैला रहा है। और लिख रखा है आगे फजाइल में कि जो जिस घर में ये किताब होगी उसमें कोई मुसीबत नहीं आएगी, जिन्नात उसमें दाखिल नहीं हो सकते हैं, शहर का असर नहीं हो सकता। कुरान को छोड़ दो, बस इस किताब को जो है नहीं 10 रुपये 20 रुपये की होगी, लेकर घर में रख लो, तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी, कोई तुम्हारे घर को झांक नहीं सकता। जो
अजीब जो है नहीं मसलक दारुल का लोगों ने मजाक जो उड़ा रखा है, और ये जहनियत बड़ी तेजी है, उसकी वजह से मसलक जो मजरूह हो रहा है। आम तौर पर ये कह रहा है कि मसलक उलमाए देवबंद के लिए काबिल फ़ख्र बात है। अरे क्या काबिल फ़ख्र बात, काबिल अफसोस, लेकिन हर जगह कहाँ हम तददीद करने के लिए जाएंगे। इसलिए आपका फ़र्ज़ मनसब ही है कि ऐसी किताबों के बारे में कोई शख्स पूछे तो अव्वल पहले में बतला दीजिए कि इसको जो है बिल्कुल जो है एक तरफ जो डालो, झोंक दो, जो उसको हम्माम में जो झोंक दो, उसको जला दो, बिल्कुल इसका पढ़ना जो जायज़ नहीं। कुरान करीम की तिलावत से लोगों को महरूम किया जा रहा है। आम तौर पर इस वक्त कोई तिलावत तो करता ही नहीं है। जो ख़वातीन बेचारी दीनदार जो होती हैं वो थोड़ी बहुत तिलावत करती है, तो तिलावत से हटा करके ऐसी किताबों में जन घुसा दिया। अब इसी के तो कहाँ से घरों में जन बरकत होगी। इसलिए मेरे अजीज़ हो, इस वक्त बहुत बड़ा फितना है जो देवबंदियत को मजरूह कर रहा है। कुछ तो जो है नहीं क्या देवबंद से हट रहे हैं, मौदूदियत की तरफ जो माइल हो रहे हैं, कुछ जो है बरेलवी की तरफ भागे जा रहे हैं। अब बरेलवियों में और हम में कोई ख़ास फ़र्क नहीं किया रह गया। हमारे तालिब इल्म के ज़माने में हज़रत मौलाना मोहम्मद मंजूर नौमानी, जिनकी हदीस है, जिनकी किताब है हदीस में मारिफुल हदीस, बहुत बेहतरीन जो किताब है, 7 जिल्दों में, उससे आप हजरात को जो इस्तिफ़ादा करना चाहिए। वो कहा करते थे कि बरेलवियों में और हम में सिर्फ एक बालिश्त का फ़र्क रह गया है। यानी अब हम भी ज़हनी तौर पर बरेलवी बन गए हैं। बरेलवियत एक ख़ास फ़िक्र का जो है नहीं, यानी गुलू, बरेलवियत का अगर आप खुलासा निकालोगे तो क्या जो है नहीं गुलू। कुरान करीम ने यही बात कही है कि या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, वो गुलू ही तो करते हैं, हुजूर को हाजिर व नाजिर, आलिमुल गैब, मुख्तार कुल वगैरह जो मानते हैं। यही ज़हनियत अब देवबंदियों में पल रही है, बल्कि अब अक्सर का और आवाम का यही हाल हो गया है। इसलिए आप हजरात दारुल के फाजिल हैं, दारुल के जानी तालिब इल्म हैं, मसलक दारुल को समझो, हमारे अकाबिर की किताबों को पढ़ो, अकाबिर की जो है बातों को जो है समझो और फिर उसी पर अमल करो, लोगों को उसकी जो दावत दो। अल्लाह ताला हम सबको मसलक दारुल की हिफाजत की पूरी हिफाजत की तौफीक अता फरमाए।